اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو مختلف زمانوں میں مبعوث فرمایا، اپنے بندوں کی طرف بھیجا، اپنے پیغامات اور احکامات دے کر، اور پھر ان نبیوں کی صداقت، ان کی سچائی، ان کی حقانیت پر دلیل کے طور پر ان کو خرق عادت، خلاف عادت ایسے کمالات عطا فرمائے جو کسی غیر نبی سے صادر نہ ہو سکتے تھے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی ٹرم میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے سچے نبی کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو ان کے زمانے، ان کے دور اور اس دور میں پائے جانے والے افراد کے مزاج اور سوچ کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے، اور مختلف انبیاء کرام کو مختلف تعداد میں معجزات عطا کیے گئے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بغیر فرشتے کے واسطے کے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تو انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو گیا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ پہاڑ کی چٹان سے انہوں نے اونٹنی کو ظاہر فرمایا، اور مختلف قسم کے انبیاء کرام کے مختلف معجزات، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا قرآن مجید برہان رشید میں جا بجا بیان ہے کہ آپ کا عصا اژدہے کی صورت اختیار کرتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی لگائی ہوئی آگ گل و گلزار ہو جاتی ہے۔ تو مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء آئے اور ان کو مختلف کمالات اور معجزات عطا کیے گئے، لیکن علماء کرام نے یہ عقیدہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے بھی سید و سردار ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، سید الرسل ہے، امام الکل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی اعظم علیہ السلام کو وہ تمام معجزات جو دیگر نبیوں کو الگ الگ عطا کیے گئے سب عطا فرمائے۔ جو کمالات اللہ نے دیگر نبیوں کو الگ الگ عطا فرمائے وہ سارے کمالات محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے، اور جو کمالات، معجزات اور شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے وہ کسی دوسرے نبی کے حصے میں بھی نہیں آئیں۔ تو وہ معجزات، وہ کمالات اور نبی کریم علیہ السلام کی وہ شانیں جو صرف آپ ہی کو عطا ہوئیں، کسی دوسرے جلیل القدر نبی کے حصے میں بھی نہ آئیں، انہیں خصائص مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ خصائص جو ہے خاصے کی جمع اسپیشلٹی، کہ وہ کمال، وہ معجزہ جو صرف پیارے مصطفیٰ کو عطا ہوا، انہیں خصائص مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اب وہ خصائص مصطفیٰ کتنے ہیں؟ بڑے بڑے محدثین اور علماء کی زندگیاں صرف ہوئیں، کئی سالوں کے مطالعے کے بعد انہوں نے خصائص کو جمع کیا، لیکن جمع کرنے کے بعد یہی کہا کہ یہ تو ہمارے علم کے مطابق ہے، ورنہ حقیقتاً معاملہ یہ ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ کوئی بڑا شانوں والا ہو، بڑا اس کا اسٹیٹس ہو، بڑے اسکلز ہو، بڑی مہارت اور بڑی اس نے ڈگریاں لے رکھی ہوں دنیاوی اعتبار سے بھی، جب اس کو بیان کیا جائے، ڈسکس کیا جائے اور اس کو شمار کروایا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ کسی کے اسکلز کی، کسی کی ڈگریوں کی، کسی کی صلاحیتوں اور اوصاف کی انتہا ہو جاتی ہے۔ وہاں پر آ کر کہا جاتا ہے کہ بس اس سے آگے ماں بدولت کو کچھ نہیں آتا۔ تو اوصاف اور خوبیوں کا ختم ہو جانا بھی ایک عیب ہے، لیکن امام اہل سنت فرماتے یا رسول اللہ، مخلوق کے علم کے اعتبار سے رب تو جانتا ہے کہ محبوب کو کیا عطا کیا، اس کی تعداد کیا ہے، لیکن مخلوق کے علم کے اعتبار سے اے میرے پیارے آقا، آپ کے اوصاف جو ہے وہ ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے۔ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ تناہی کا مطلب تنہائی نہیں، تناہی کا مطلب ختم ہونا کسی چیز کا، اینڈ ہونا۔ یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن امام ہے، امام عشق و محبت بھی ہے، اور علم فقہ اور
قرآن و سنت کے علوم کے بھی ماہر اور امام ہیں. اعلیٰ حضرت جب کسی مسئلے کو چھیڑتے ہیں تو اس کو تشنا نہیں چھوڑتے بلکہ اس کو حل فرماتے ہیں. مقطع میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس فلسفے کا خلاصہ اور کنکلوژن پیش کرتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. سخن کہتے ہیں کلام کو. امام احمد رضا نے اپنے کلام کی انتہا اس عقیدے پر کر دی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے مصطفیٰ اپنے رب کے تو بندے ہیں، اپنے رب کے تو مملوک ہے، لیکن ساری خدائی یعنی ساری مخلوق کے سید و سردار اور آقا و مولا ہے. مل کے خاصے کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو. سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو. تو واقعہ معراج اور معجزہ معراج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاصوں میں شمار ہوتا ہے. یعنی یہ وہ کمال ہے، وہ معجزہ ہے جو کسی دوسرے نبی کے حصے میں نہ آیا. خواب کی حالت میں تو کئی انبیاء کو معراج ہوئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی متعدد مرتبہ، جس کو معراج منامی کہا جائے، خواب کی حالت میں معراج ہوئی. لیکن جسم و روح کے ساتھ یہ جو واقعہ رونما ہوا یہ صرف پیارے مصطفیٰ کی سیرت ہی میں ملتا ہے، جس کا قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کلمات کے ساتھ ارشاد فرمایا، بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کے خفیف سے حصے میں، بالکل معمولی حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی. یہ معراج کیوں کروائی گئی؟ اس کی ہزار ہاں حکمتیں تھیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ایک حکمت کو ریویل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو یہ سیر کیوں کروائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. مفسرین فرماتے ہیں سمیع اور بصیر، اس میں دو امکان ہیں، دو پہلو موجود ہیں. سمیع کا مطلب سننے والا، بصیر کا مطلب دیکھنے والا. علماء فرماتے ہیں یہ حمد بھی بن سکتی ہے، نعت بھی بن سکتی ہے. سمیع اور بصیر سے مراد رب کی ذات بھی مراد ہو سکتی ہے اور پیارے مصطفیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے. اب اس آیت مبارکہ کے کیا مضامین ہیں، اس میں کیا اسرار و رموز ہیں، تفسیر کے کیا نکات ہیں، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. واقعہ معراج کا جو کنکلوژن ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور امام اہل سنت نے نظم کی صورت میں جو اس عظیم الشان واقعے کا بیان فرمایا، انشاءاللہ اس کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کروں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج عطا فرمائی، بنیادی طور پر اس کے تین حصے ہیں. ایک ہے زمینی معراج، ایک ہے آسمانی معراج، اور ایک ہے لامکاں کی معراج. اور جو عاشق رسول ہوتا ہے سعادت مند ہوتا ہے، دلیل کا پابند نہیں ہوتا، اللہ رسول کے احکام کا پابند ہوتا ہے، جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہوتی ہے تو وہ ان تینوں معراجوں کو ابتدا سے انتہا تک مانتا ہے. لاجک کی تو میں بات ہی نہیں کرنے آیا. میں آپ ماشاءاللہ اہل محبت ہیں، اہل ذوق ہیں، اہل سنت ہیں. آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے، عقیدے کی پختگی کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے یہ زمینی معراج ہے جو براق کے ذریعے ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس زمینی معراج میں بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کی کئی عجائبات دکھائے. مختلف مقامات پر آپ نے اسٹے فرمایا. اور ایک مقام ایسا آیا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں مررت بموسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر. جس رات مجھے سیر کروائی گئی، اسراء کی رات، معراج کی رات، میرا گزر موسیٰ کے پاس سے ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں، اپنی قبر انور میں ہیں. لیکن پیارے مصطفیٰ کی شان دیکھے فرماتے ہیں مررت بموسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر. آج کا بڑا جدید دور ہے،
کہیں جانا ہو، پہنچنا ہو، کسی کو بلانا ہو، لوکیشن بھیجی جاتی ہے. ماشاءاللہ برہان بھائی نے بھی مجھے لوکیشن بھیجی تھی، لیکن میں لوکیشن پر نہیں آیا، انہوں نے جو مجھے ایڈریس سمجھایا تھا اس پر آیا ہوں. یہ میری کمزوری ہے، لوکیشن کو میں نہیں فالو کر پاتا. بعض اوقات لوکیشن بھی آگے پیچھے کرتی ہے بندے کو. 14 صدیاں پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے مزار کی لوکیشن بیان فرما رہے ہیں. فرمایا معراج کی رات موسیٰ کے پاس سے گزرا. موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس. اچھا ذرا امیجن کریں، رجب کی 27ویں شب ہے، چاند چھپا ہوا ہے. اگر 14ویں 15ویں 16ویں 13ویں شب ہوتی تو چاند اپنے جوبن پر ہوتا، اس کی روشنی ہوتی، کچھ دکھائی دیتا. لیکن مہینے کی جو آخری راتیں ہوتی ہیں اس میں چاند نظر نہیں آتا، تاریک رات ہوتی ہے، رات کا عالم، چاند بھی غائب. لیکن پیارے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ٹیلا ہے اور اس ٹیلے کا رنگ سرخ ہے، اور اس ٹیلے کے پاس ایک قبر ہے، اور قبر میں کون ہے اس کا نام بھی آپ مینشن فرماتے ہیں. یہ علم مصطفیٰ ہے. لوگ کہتے ہیں حضور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے. دیوار کے پیچھے تو دنیا ہے، عالم دنیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو عالم ظاہر، عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ کے معاملات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ عالم برزخ ہے، عالم غیب ہے. یہ پیارے مصطفیٰ کی شان ہے. دیوار کے پیچھے تو یہ ظاہری دنیا ہے. عالم دنیا میں رہ کر معاذ اللہ بعض لوگوں کا یہ فاسد عقیدہ، بدبودار عقیدہ کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. حضور کی شان تو یہ ہے کہ عالم ظاہر میں رہ کر عالم غیب کے معاملات کا مشاہدہ فرماتے ہیں. فرمایا عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا. اب چھوٹا سمجھدار بچہ بھی سمجھتا ہے کہ جو قبر والا ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جو مردہ ہوتا ہے وہ بے حس و بے حرکت ہوتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا، بالکل ساکن اور ساکت ہوتا ہے. لیکن یہ قبر کسی عام شخص کی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی ہے. اس میں جو آرام فرمائے وہ معاذ اللہ مردہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہے. کیونکہ حضور فرماتے ہیں، سیاستہ کی روایت ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. سرکار فرماتے میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، اور قبر میں معاذ اللہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ دفنا دیا تو ختم. معاذ اللہ سرکار فرماتے ہیں ہوا قائم. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. قرآن مجید برہان رشید کے بعد سب سے اوتھینٹک مستند کتاب صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے صحیح مسلم شریف کا. صحیح مسلم کے الفاظ فرمایا وہوا قائم. مردہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. ہوا قائم، موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، اپنی قبر میں کھڑے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ یصلی فی قبر ہی، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ انبیاء کی شان ہے کہ قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اب معراج کی رات کوئی دیکھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا عالم 27ویں رات اندھیرا ہے. ٹیلے کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں، اس کا رنگ بھی بتاتے ہیں، قبر کو بھی دیکھتے ہیں، قبر کے اندر کو بھی دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ موسیٰ ہیں، اور کیا کر رہے ہیں اس کیفیت کو بھی بیان فرما رہے ہیں. اور یہ سفر جب اپنے عروج پر ہوتا ہے تو عرش سے پار لا مقام تشریف لے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت ان دونوں باتوں کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر. عرش سے بھی پار یا رسول اللہ آپ کا گزر ہوا، آپ کے سوا مخلوق میں یہ کسی اور کو اعزاز نہ ملا. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اور بھی کئی کمالات تھے لیکن ایک آپ کو کمال ذکر کیا. پھر جب مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو وہاں پر مقتدیوں کی پوری جماعت تیار ہے، لیکن امام چونکہ امام الانبیاء ہیں تو مقتدی بھی پھر شان والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمام انبیاء کرام کو، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو اپنے محبوب اعظم علیہ السلام کے ویلکم کے لیے، ان کے استقبال اور اعزاز کے لیے مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا. اب کیا ہوا؟ سارے موجود ہیں، اب نماز پڑھانی ہے. تو یہ عموماً ایک اصول ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی امام اور مؤذن متعین ہے، انتظامیہ کی طرف سے لوگوں نے متعین کر دیا ہے، تو اب خواہ پیچھے کوئی بھی آئے،
وہ امام ہی امامت کے لیے متعین ہے جب تک وہ اپنا مصلی خود کسی کے لیے پیش نہ کرے، اسی کا حق ہے کہ وہ پڑھائے. لیکن اگر ویسے ایک نارمل حالت ہے، کوئی امام متعین نہیں ہے، سفر پر ہے یا کسی ایسے مقام پر ہے، اب امامت کروانی ہے، تو اب شریعت نے ایک پیرامیٹر رکھا ہے، ایک نصاب سلیبس دیا ہے کہ کس کو آگے بڑھانا ہے، علم کے اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اس کے مختلف درجات ہیں. تو اس موجود افراد میں جو شریعت کے معیار کے مطابق افضل ہوتا ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو اب نبیوں کی جماعت میں امام کس نے بننا ہے؟ جبریل امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بڑھاتے ہیں. جبریل نورانی اور معصوم مخلوق کے سردار ہیں، اور فرشتوں کے لیے رب نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے وہی کرتے ہیں جو کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو جبریل کا کوئی بھی کام رب کے حکم اور مشیت کے برخلاف نہیں ہو سکتا. تو رب کی مشیت یہ تھی کہ میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ زمانے کے اعتبار سے، دنیا میں جلوہ گر ہونے کے اعتبار سے، شریعت اور کتاب اور امت کے اعتبار سے آخری ہے، لیکن سارے نبیوں میں چونکہ فضیلت و برتری میں اول ہے، لہٰذا آج نبیوں کو بھی بتا دیا جائے، ساری مخلوق کو بتا دیا جائے کہ اگرچہ زمانے کے اعتبار سے تو مؤخر ہیں، لیکن مقام و مرتبے اور افضلیت میں ان کا پہلا نمبر ہے. اچھا آپ کہیں گے یہ آپ کیا تخیلات کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک اتفاق ہوا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، نماز پڑھا دی، عین ممکن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے. اچھا آپ یہ بھی ہو سکتا ہے ذہن میں سوال ہے کہ معراج کی رات مسجد اقصی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبیوں کو جمع کیا گیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اتفاقاً وہاں وہ موجود ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ گر ہو گئے ہوں، یہ اتفاقی امر ہو. یہ اتفاقی امر نہیں تھا، یہ اتفاق نہیں تھا، قدرت کی جانب سے اہتمام تھا. اور ان تمام وسوسوں اور سوالات کے جواب پیارے آقا علیہ السلام کے اپنے فرمان میں موجود ہے. سیاستہ کی ایک مستند کتاب ہے سنن نسائی. سنن نسائی شریف میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز اقصی کا ذکر فرماتے ہیں تو وہاں پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ورڈنگ ہے، ایک ایک لفظ سے ان وسوسوں اور سوالات کے جوابات ملتے ہیں. جو عربی گرامر یا عربی زبان سمجھتا ہے وہ فوراً پک کرتا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں فَجُمِعَ لِيَ الْأَنْبِيَاء، فَجُمِعَ جمع کیا گیا، لیا میرے لیے، الانبیاء نبیوں کو. تو نبیوں کا وہاں آنا اتفاقی نہیں تھا، یہ حضور کے لیے تھا، کیونکہ سرکار خود فرماتے ہیں جُمِعَ لِيَ الْأَنْبِيَاء، میرے لیے نبیوں کو جمع کیا گیا. آپ کہیں گے چلے حضور کے لیے نبیوں کو جمع کیا گیا، لیکن حضور جو آگے مصلی کی طرف بڑھے تو یہ اتفاقی امر تھا، کوئی اور بھی بڑھ سکتا تھا. سرکار علیہ السلام نے اس وسوسے کی بھی کاٹ فرمائی، ارشاد فرمایا آگے روایت کے الفاظ فقدمنی جبرائیل، مجھے اللہ کی وحی کے امین جبریل نے آگے بڑھایا. فقدمنی جبریل، اہتمام تھا قدرت کی طرف سے، جبریل نے مجھے ہی آگے بڑھایا. حتی اممتہم، یہاں تک کہ میں نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی. اور یہ صرف سارے انبیاء نہیں تھے، مفسرین نے لکھا کہ اس وقت فرشتے بھی موجود تھے، اور وہ مومنین جو فوت ہو چکے تھے عالم برزخ سے، ان مومنین مرحومین کی روحیں بھی وہاں موجود تھیں. اعلیٰ حضرت اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو. نماز اقصی میں، مسجد اقصی میں جو نماز ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا راز کیا تھا؟ بہت سارے راز تھے، ایک راز امام بتاتے ہیں. نماز اقصی میں تھا یہی سر، یہاں ہو، واضح ہو، ایکسپوز ہو، یہاں ہو معنی اول آخر. اول کیا ہوتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اول ہے، یہ آخر ہے. دنیا میں جلوہ گر ہونے کے اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے، امت کے اعتبار سے، کتاب کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے حضور آخر ہے. لیکن رب کی بارگاہ میں قرب پانے کے اعتبار سے، نبیوں کی جماعت میں افضل ہونے کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، نور کے پیدا کیے جانے کے اعتبار سے، نبوت کا منصب دیے جانے کے اعتبار سے، فضائل و کمالات میں حضور پہلے ہے. نماز اقصی میں تھا یہی سر، یہاں ہو، واضح ہو، معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر. آج اس پیارے مصطفیٰ کے پیچھے دست بستہ ہاتھ باندھے حاضر ہیں کون؟ وہ انبیاء جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اقصی میں سواری جب پہنچی، امیر اہل سنت بھی اس کو بیان فرماتے ہیں، اقصی میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر،
نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں. پھر ایک طویل حدیث پاک ہے کہ نماز کے بعد پھر خطبہ ہوا, سارے انبیاء نے خطبے پڑھے, اپنی عظمتیں بیان کی, حضور کے اوصاف بیان کیے, یعنی ایک نعت خوانی ہوئی, ایک عظیم الشان محفل معراج ہوئی. شفا شریف میں وہ سارے کلمات موجود ہیں, دیگر انبیاء نے حضور کی کیا کیا عظمتیں بیان کی. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کو بھی بیان کیا گیا. ایک آج ہم 27ویں شب یہاں اس مسجد میں محفل کر رہے ہیں, ایک محفل ہوئی تھی مسجد اقصیٰ میں, اور اس کے شرکاء انبیاء و مرسلین تھے, اور اس محفل کے روئے رواں یہ پیارے مصطفیٰ تھے. اب کیا ہوا, پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے معراج کے سفر سے آسمانی معراج کا سفر اختیار فرماتے ہیں. نور کی سیڑھیاں ظاہر ہوتی ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں, 7 آسمانوں کی سیر فرماتے ہیں. ہر آسمان پر آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے, مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, مختلف آسمانوں کے کمالات اور عجائبات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرماتے ہیں, یہاں تک کہ 7واں آسمان آ جاتا ہے. اس کو ڈیٹیل سے الحمدللہ مدنی چینل پر الحمدللہ ہمیں بیان کرنے کی سعادت ملی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے برہان بھائی کے صاحبزادے ہیں حمزہ برہان, ان کے ساتھ تو یہ پورے جو بھی اس کے مراحل تھے الحمدللہ اس کو ہم نے ڈیٹیل سے بیان کرنے کی سعادت پائی. تو میں کنکلوژن پیش کر رہا ہوں, 7 آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی. اچھا آپ کہیں گے کہ رات کے معمولی سے حصے میں رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً, لیلاً پر تنوین تقلیل ہے, یعنی رات کے خفیف سے معمولی سے حصے میں یہ سیر کروائی. تو یان کی آن میں کیا ہو رہا ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, 5واں آسمان, 6واں آسمان, 7واں آسمان, ابھی بھی سفر ختم نہیں ہوتا. حالانکہ امام احمد کسلانی شارح بخاری اپنی بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری میں فرماتے ہیں کہ زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو آن کی آن میں طے کروائی. زمین سے پہلے آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے, 500 سال. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال. آپ پلس کرتے جائیں 7واں آسمان تک کتنے 100 سال بنتے ہیں. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی رفتار ہے, آپ کی عظمت و شان ہے کہ صدیوں کا سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحے میں طے فرماتے ہیں. 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں. سدرہ ایک بیری کا درخت ہے جو 6 آسمان پر ہے, اس کی جڑ اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں. نورانی درخت ہے, اور یہ وہ درخت ہے کہ اس سے آگے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پرواز نہیں ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو عربی میں. اور منتہا کا مطلب کیا ہے, شارحین نے مفسرین نے لکھا کہ اس سدرہ کو منتہا کیوں کہا جاتا ہے. منتہا کا مطلب ہوتا ہے اینڈنگ پوائنٹ, کسی چیز کی انتہا. تو اب اس بیری کے درخت کو منتہا کیوں کہا جاتا ہے, یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے. اس کی بہت ساری وجوہات شارحین نے بیان کی. ایک وجہ یہ بیان کی کہ اس درخت سے آگے مخلوق کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے, کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کے پار کیا ہے. ایک اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی کہ اس سدرہ کے مقام اور درخت کے آگے کسی بھی مخلوق کی پرواز نہیں ہے, کوئی اس سے آگے جا نہیں سکتا, اس لیے اس کو منتہا کہا جاتا ہے, اینڈنگ پوائنٹ, سرحد ہے یہ مخلوق کی پرواز اور عروج کی. اور ایک توجیہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ جو شہداء کی روحیں ہیں, فرشتے ہیں, وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے. رب کی جانب سے جو احکامات آتے ہیں وہ سدرہ پر آتے ہیں, پھر یہاں سے نیچے اترتے ہیں. اور مخلوق کے جو اعمال بڑھتے ہیں تو سدرہ تک آتے ہیں, پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں. معاذ اللہ میرے اس کلام سے کوئی یہ نہ لے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ سدرہ کے اوپر موجود ہے, اللہ مکان میں, وہ لا مکان ہے. لیکن علماء نے یہ لکھا کہ رب کے جو خاص انوار و تجلیات ہیں, رب کے احکامات ہیں, وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں سے پھر نیچے اترتے ہیں, سدرۃ المنتہا. اب جبریل امین نورانی مخلوق کے سردار سدرہ پر پہنچتے ہیں اور رک جاتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں اے جبریل, کیا ایک خلیل, ایک دوست اپنے دوست کو ایسے مقام پر تنہا چھوڑتا ہے؟ جبریل نے آگے بڑھنے سے معذرت کر لی. یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو معاذ اللہ عظمت مصطفیٰ اور طاقت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین جو تھے انہوں نے حضور کو معراج کروائی, یہ جبریل کی طاقت تھی جو اتنا سفر طے ہوا.
اب ان کو جواب ملتا ہے کہ اگر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے سفر کرایا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے نبی مختار اگر جبریل امین کے محتاج تھے تو سدرۃ المنتہا پر پھر کیا معاملہ ہوا؟ اس سے آگے کا سفر تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنے تنہا فرمایا. تو گویا کہ قدرت کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ میرے اس محبوب کے اس سفر میں میرا محبوب جبریل امین کا بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو خود کروا رہا تھا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اب جبریل امین رکتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں آگے بڑھا، اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ اگر انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا. اب ذرا تصور کریں، فرشتہ نورانی مخلوق اور جبریل امین ساری نورانی مخلوق فرشتوں کے سردار ہیں، تو فرشتوں میں بھی جبریل کے نور کا کیا عالم ہوگا، کس لیول کا نور ہوگا. لیکن سدرۃ المنتہا کے اس پار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور انوار کا ایسا جلال ہے کہ جس انوار اور جلال کی تاب نورانی مخلوق کا فرشتہ جبریل بھی نہیں لا سکتا. جبریل کے نور کی بھی انتہا ہو جاتی ہے کہ اگر آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تنے تنہا سفر اختیار فرماتے ہیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں جبریل ٹھہر کر سدرا پر. یہ جو ہمارے بزرگوں نے کلام لکھے تخیلات نہیں تھے، بلکہ ان آیات روایات اور احادیث کا خلاصہ تھا جو ہمارے لیے پیش کیا گیا. جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑھے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں. اور قصیدہ معراجیہ میں اعلیٰ حضرت اسی مفہوم کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر کرتے ہیں. مقام مستویٰ آتا ہے، اس کو کراس کرتے ہیں. پھر عرش اعظم آتا ہے، اس کو کراس کرتے ہیں. پھر عرش اعظم کے بعد وہ مکان آتا ہے جس کو مکان بھی مجازن کہا جاتا ہے، یعنی عرش کے بعد پیارے آقا علیہ السلام لا مقام میں پہنچ جاتے ہیں. ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ڈائریکشن نہیں ہوتی، جہات ستہ نہیں ہوتی، وقت نہیں ہے، صبح و شام دن کی کیفیات نہیں ہے. لا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم کو اپنا قرب بخشا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لا مقام میں پہنچتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے بغیر جبریل کے واسطے کے کلام فرماتا ہے. اچھا کمال یہ ہوتا ہے، ہم اپنی گفتگو میں بھی اس انداز کو بعض اوقات اختیار کرتے ہیں، کسی کو کچھ بتانا ہو لیکن اس کی ڈیٹیل نہ بتانی ہو، بھائی یہ بتانا ہو کہ کچھ ہوا ہے، کیا ہوا یہ اس کو چھپانا ہو، تو ہم بڑے الفاظ کو بڑے نپے تلے الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں لا مکان کی وحی کا ذکر فرمایا کہ اپنے محبوب سے ہم کلامی کا اپنے محبوب کو شرف عطا فرمایا، لیکن کیا کلام کیا اس کو مخلوق سے مخفی رکھا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اپنے بندے کی طرف وحی کی. یہ بتا دیا کہ وحی ہوئی تھی لا مقام میں، اللہ نے محبوب سے کلام فرمایا تھا. کیا کلام فرمایا تھا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی. کیا وحی فرمائی؟ ما اوحا، جو وحی کی، وحی فرمائی جو وحی فرمائی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر لا مکان کی وحی کے اسرار اور رموز کو ظاہر بھی فرمایا. خصائص کبریٰ کی ایک روایت ہے جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں، جس میں ہمارے لیے بڑی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ نسبت مصطفیٰ کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو امیر اہل سنت صدا دیتے ہیں، ایک ترغیب دلاتے ہیں، تو یہ جو ہمارے محسن اعظم ہیں ان کے احسانات اتنے ہیں کہ جس کا ہم بدلہ دے نہیں سکتے، لیکن کچھ تو کر سکتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا مقام رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ محبوب میں نے تمہیں نبیوں میں آخری نبی بنایا، کیا تمہیں اس کا غم ہے؟ آج دعوت ہو یا کوئی معاملہ اور آخر میں کسی نعت خواں کو، کسی خطیب کو، کسی مبلغ کو یا کسی شخصیت کو بلایا جائے تو بعض اوقات وہ فیل کرتا ہے مجھے آخر میں بلایا. حالانکہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ آخر میں آتی ہے، اس کے انتظار میں سب کو بٹھایا جاتا ہے. بہرحال
رب نے فرمایا محبوب آپ کو میں نے نبیوں میں آخری نبی بنایا, سب سے آخر میں بھیجا, آپ کو کوئی غم ہے؟ پیارے مصطفیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اے رب العزت مجھے کوئی غم نہیں. پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میں نے آپ کی امت کو آخری امت بنایا, کیا آپ کو اس کا غم ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام عرض کرتے یا الہی مجھے اس کا بھی غم نہیں ہے. اب سنیں اگلا کلام, رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میں نے تیری امت کو آخری امت اس لیے بنایا کہ اس کے سامنے تو پچھلی امتوں کو رسوا کروں لیکن اس کو کسی امت کے آگے رسوا نہ کروں. آج قرآن میں ہم پچھلی امتوں کے واقعات پڑھتے ہیں, کیسے کیسے عذاب آئے, ان کو کس طرح مسخ کیا گیا, کس طرح ان کو تہو بالا کیا گیا, ان کی ہلاکت, رسوائی اور بربادی کا بیان ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہ پیارے مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ ہے کہ رب نے ہمیں کسی اور امت کے سامنے رسوا نہیں فرمایا. نہ روح امی, نہ عرش بری, نہ لوح مبین, کوئی بھی کہیں. اب یہ لا مکان کا جو عالم تھا امام اہل سنت اس کو بیان کرتے ہیں کہ لا مکان میں جو کلام ہوا تھا, جو اسرار و رموز ازل سے, جو ہمیشہ سے ابتدائی مخلوق سے جو سب سے پوشیدہ تھے, کبھی ڈسکلوز نہیں ہوئے تھے, آج وہ ڈسکلوز ہو رہے تھے. کس کے آگے؟ مصطفیٰ کے سامنے. اور وہاں پر نہ جبریل کو خبر تھی, نہ لوح مبین پر وہ تحریر آئی, نہ عرش بری وہاں موجود تھا, وہ صرف پیارے مصطفیٰ تھے اور رب کا محبوب تھا. نہ روح امی, نہ عرش بری, نہ لوح مبین, کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں, جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے. رمز کہتے ہیں راز کو, جو راز نہاں ہوئے, واضح ہوئے, وہ پیارے مصطفیٰ آپ کے لیے ہوئے. اور وہ لا مکان کی وہی کیسی تھی, اعلیٰ حضرت اس کی ایک کیفیت بیان فرماتے ہیں, زبان کو انتظار گفتن. الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے ذکر کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ اعلیٰ حضرت کا جو قصیدہ معراجیہ ہے تقریباً 67 اشعار ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے, پیارے مصطفیٰ کی عنایت اور امیر اہل سنت کا یہ صدقہ ہے کہ الحمدللہ 2018-19 میں مجھے اس کی تشریح لکھنے کی, ایکسپلینیشن کرنے کی سعادت ملی تھی. تقریباً اپروکسیمیٹلی 3 مہینوں میں نے یہ کام کیا تھا, اور الحمدللہ اس رجب میں وہ چھپی ہے, لمعان الانوار الاحمدیہ فی توضیح القصیدۃ المعراجیہ. تقریباً 150 صفحات کی کتاب ہے, فیضان مدینہ کے قریب مکاتب پر یہ موجود ہے. تو وہ الحمدللہ ایک ذوق بھی ہوتا ہے, تو اس لیے میں اعلیٰ حضرت کے قصیدہ معراجیہ کے اشعار لا رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی ذوق بڑھے. تو اعلیٰ حضرت لا مکان کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں, زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن. فارسی کی کلمات ہیں. لا مکان میں جب کلام ہوا تو جو زبان تھی نا, زبان اس کو کچھ کہنے کی حسرت تھی. گفتن کہتے ہیں کہنا, گفتگو کرنا, اور شنیدن کا مطلب ہوتا ہے سننا. زبان کو انتظار گفتن, محبوب اور اس کا رب کلام فرما رہے تھے, لیکن جو زبان تھی وہ انتظار کر رہی تھی کہ مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہو. گفتگو کرنے, کلام کرنے کے انتظار میں تھی زبان, اور جو کان تھا وہ اس کلام کو سننے کے لیے بے چین تھا. کان کو حسرت شنیدن, کان کو کیا تھی؟ شنیدن, سننے کی حسرت تھی. لیکن رب نے اپنے محبوب سے جو کہنا تھا کہہ لیا, اور محبوب نے رب کا جو کلام سننا تھا وہ سن لیا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اس کو منظوم انداز میں امام اہل سنت یوں بیان کرتے ہیں, زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن. وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا, جو بات سننی تھی سن چکے تھے. اور پھر اپنے محبوب کو دیدار کروایا. بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا. اور یہ وہ شان ہے جو صرف پیارے مصطفیٰ کو عطا ہوئی. آخرت میں, قیامت کے دن, جنت میں تو مومنین رب کا دیدار کریں گے, لیکن ظاہری دنیا میں بیداری کے عالم میں اللہ کا دیدار کرنا یہ صرف خاصہ مصطفیٰ ہے, کسی اور نبی کو بھی عطا نہ ہوا. خواب کی حالت میں رب کا دیدار ممکن ہے, بلکہ واقع ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 100 مرتبہ آپ نے خواب میں رب کا دیدار کیا, لیکن بیداری میں کوئی دیدار نہیں کر سکتا. اور اگر دیدار کی خواہش کوئی کرتا بھی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے منع کر دیا جاتا ہے. قرآن میں موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر رب کا کلام سنا بغیر واسطے کے, تو رب کا کلام اتنا شاندار تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ ایک
خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کلام اتنا شاندار ہے تو یہ کلام کرنے والا کیسا ہوگا. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب مجھے اپنا آپ دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تقاضا ہو رہا تھا, مطالبہ ہو رہا تھا, عرض ہو رہی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. رب نے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اب یہ ہرگز ہرگز کا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ جو صرف و نحو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ حرف ناصب حرف لن جو آیا ہے تو یہ مضارع میں ایسی تاکید پیدا کرتا ہے, مستقبل میں مضارع کو لے جاتا ہے حال کا ترجمہ ختم کر کے, اور نفی کا پیدا کرتا ہے معنی, اور نفی میں بھی تاکید پیدا کرتا ہے. تو ہرگز ہرگز کا معنی اس لفظ سے آ رہا ہے, یہ اپنی طرف سے میں ایڈیشن نہیں کر رہا, لفظی ترجمہ لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر کوہ طور پر تجلی ہوتی ہے, اور وہ تجلی بھی اتنی شاندار کہ موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, جلیل القدر نبی ہیں. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں, خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, اور لن ترانی کہہ کے جلال ظاہر کیا جاتا ہے. لیکن یہاں بظاہر پیارے آقا علیہ السلام نے رب سے دیدار کا مطالبہ نہیں کیا تھا, لیکن مطالبے کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے وصال کے ملنے کے تقاضے فرما رہا تھا. روایتوں میں آتا کہ جب جبریل امین ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر حاضر ہوئے حضور علیہ السلام کو معراج کا دولہا بنا کر لے جانے کے لیے, تو آپ کے یہ کلمات تھے کہ یا رسول اللہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, آپ کی ملاقات کا رب کو اشتیاق ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. یہی سما تھا کہ پیک رحمت, پیک کہتے ہیں پیغمبر میسنجر کو, پیغام رساں کو, پیغام دینے والے کو. یہی سما تھا کہ پیک رحمت, خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. جبریل امین جو ہے یہ رحمت کے پیک ہیں. پیک کا مطلب پیکر, پیک کا مطلب ہے پیغام لانے والا. جو رحمت کا پیغام لانے والا فرشتہ ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ چلیے آج کی رات آپ کے لیے دیدار اور قرب کے اور فضل و کرم کے وہ دروازے کھول دیے گئے ہیں جو کلیم موسیٰ کلیم اللہ کے لیے بند تھے. یہی سما تھا کہ پیک رحمت, خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. اور پھر جب پیارے آقا علیہ السلام دنا فتدلی کی منزلوں پر پہنچتے, ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور سوچو گے تو نتیجے تک پہنچ بھی نہیں سکو گے, کیونکہ یہ معجزہ ہے, یہ حضور کی وہ رفت ہے جو بڑوں بڑوں کی سمجھ سے باہر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معراج کی رفتوں کو کوئی کیا جانے. لوگ آج عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص زمین سے آسمان کا سفر کرے, ساتوں آسمان کو کراس کر کے لامکاں میں پہنچے, لامکاں سے آن کی آن میں واپس آئے. یہ سفر کہاں سے شروع ہوا, کہاں ختم ہوا, کیسے ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سفر تو حضور کا معجزہ ہے, رب کی قدرت کا بڑا نظارہ ہے. جو دائرہ ہوتا ہے, ذرا دائرے سے پوچھتے ہیں دائرے تو کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا. آپ نے دائرہ بنایا ہوگا بچپن میں, کم از کم جیومیٹری کا یا کچھ کرتے ہوئے آپ نے بنایا گا, بنا کے دیکھ لیجئے گا, ایکسپیریمنٹ کر لیجئے گا. آپ اپنے ہاتھ سے ایک دائرہ بنائیں, دائرہ بنا کر کچھ دیر کے بعد اس دائرے کو دیکھیں, آپ کے لیے خود فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ دائرہ میں نے یوں بنایا تھا, یوں بنایا تھا, اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی اور انتہا کہاں سے ہوئی تھی. جو بنا ہوا دائرہ ہو, کوئی گول چیز ہو, آپ بتائیں اس کی ابتدا انتہا کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ایک چھوٹا سا دائرہ ہے, اس سے پوچھا جائے تو وہ اپنی ابتدا اور انتہا نہیں بتا سکتا کہ یہ جو دائرہ ہے کلاک وائز بنایا گیا ہے یا اینٹی کلاک وائز بنایا گیا ہے, یعنی جس طرح گھڑی کی سوئی چلتی ہے اس طرح یہ بنا یا اس کے برخلاف بنا. حالت فرماتے ہیں معراج کی رفتوں اور حضور علیہ السلام کی بلندیوں کی کیا بات کرتے ہو, ذرا چھوٹے سے دائرے سے پوچھو کہ یہ کہاں سے بنا, کہاں سے شروع ہوا اور کہاں اس کی انتہا ہوئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محیط و مرکز میں فرق مشکل, رہے نہ فاصل خطوط واصل, کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو,
محیط کی چال سے تو پوچھو. دائرے کو محیط کہا جاتا ہے. دائرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ محیط. دائرے سے پوچھو تو خود کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا. محیط کی چال سے تو پوچھو, دائرے کی چال سے پوچھو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. تو چونکہ ٹائم مجھے جو ملا تھا اس سے میں اوور ہو گیا ہوں, تو اب انشاءاللہ میں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. اور معراج کا جو میسج ہے, ویسے تو بڑا کلام ہے اور بڑے معاملات ہیں, لیکن میں چونکہ گفتگو کو سمیٹنا ہے مجھے, تو اس کا میسج لیسن کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا. ویسے تو معراج کے کئی پیغام ہیں, اس واقعے میں بہت کچھ ہے, لیکن ایک چیز جو ہے وہ سر فہرست ہے. واقعہ معراج کی ابتدا سے انتہا تک دیکھیں آپ کو جہاں دیگر قدرت کے نظائر ملیں گے, عجائبات ملیں گے, انبیاء کرام کے تذکرے ملیں گے, رب کی قدرت کے نظارے ملیں گے, نورانیت مصطفیٰ کے دلائل ملیں گے, وہیں پر آپ کو نماز اور مسجد ملے گی. کیونکہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اس سفر کی ابتدا ہوتی ہے, اور پھر مسجد حرام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حتیم میں تشریف لاتے ہیں. یعنی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مکے سے مسجد حرام سے ابتدا ہوئی سفر کی, جو قرآن میں بھی ہے من المسجد الحرام, اور کچھ روایتوں میں ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے ہوئی, جو حضرت مولا علی کی بہن ہے, حضور کی چچا زاد بہن ہے. تو علماء نے یہی اس میں موافقت بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے, جبریل وہاں حاضر ہوئے, وہاں سے پھر مسجد حرام تشریف لائے. تو اب دیکھیں سفر کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ مسجد سے. یہ سفر شروع ہوتا ہے رستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے. موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. پھر پیارے آقا علیہ السلام کہاں پہنچتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ میں. وہاں کیا ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے. اچھا, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے درمیان پیارے آقا علیہ السلام نے 3 مقامات پر نماز ادا کی. ایک بیت لحم جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, وہاں حضور نے نماز ادا فرمائی. ایک کوہ طور کے قریب پیارے آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی, اور ایک مدینہ منورہ جو مقدس سرزمین ہے, یہاں پر پیارے آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی. تو سفر معراج میں مسجد سے مسجد 3 جگہ نماز کا اہتمام. موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہیں, مسجد اقصیٰ میں نماز ہوتی ہے. پھر لا مقام میں جب پہنچتے ہیں, رب اسرار و رموز عطا فرماتا ہے, اور وہیں پر رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کی امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرماتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہمیں پہنچتی ہے, اور 50 سے 5 رہ جاتی ہیں. اور رب کا چونکہ فضل ختم ہونے سے پاک ہے, لہذا رب نے فرمایا کہ یہ ہیں تو 50 لیکن ثواب ہیں تو 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا. عمل کے اعتبار سے فزیکلی ہم 5 نمازیں پڑھتے, لیکن ثواب کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے 50 نمازوں کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب معراج کا واقعہ دیکھیں, اور بھی کئی مقامات ہیں, نماز کا تذکرہ ہے, لیکن کچھ مقامات کی نشاندہی میں نے کی, پوائنٹ آؤٹ کیا آپ کے سامنے کہ واقعہ معراج میں جگہ جگہ ہمیں نماز ملتی ہے اور مسجد ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کا صدقہ نصیب فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو معراج یہ تھی, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معراج, جو کہ مومن کے لیے معراج کیا ہے بچہ بچہ جانتا ہے, نماز ہے, اللہ اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت زیدہ لطفہ کی اگر تعلیمات دیکھیں, دعوت اسلامی کا اگر پیغام دیکھیں, اور اس کی جو تھیم ہے وہ دیکھیں, تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے نظام میں بھی ہمیں مسجد اور نماز نظر آتی ہے. دعوت اسلامی کے تقریباً اکثر کام جو ہے وہ آپ کو مسجد میں نظر آئیں گے. جمعرات کا اجتماع ہے مسجد میں, مدنی مذاکرہ ہے مسجد میں, مدرسہ بالغان ہے مسجد میں, درس ہے مسجد میں, مدنی مشورہ ہے وہ مسجد میں. اور دعوت اسلامی جب جامعات مدارس بناتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مساجد کے قریب بنے, تاکہ وہاں کے طلبہ مسجد کو آباد کریں. مدنی قافلہ ہوتا ہے تو وہ بھی کہاں جاتا ہے؟ تو الحمدللہ جو معراج کا پیغام ہے, الحمدللہ اس پر اگر آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے تو دعوت اسلامی کے ساتھ آپ کو وابستہ ہونا ہے. اور امیر اہل سنت کی نماز سے محبت کا عالم دیکھیں, کتنی مصروف شخصیت ہے. امیر اہل سنت کے قلم اور آپ کے ایک ایک کلمے کی کتنی قدر ہے, کتنی اہمیت ہے. یہ تو ہماری آنے والی نسلوں کو رشک ہوگا ہم پر کہ ہم نے امیر اہل سنت کا دور پایا ہے. جیسے آج ہمیں کوئی اعلیٰ حضرت کے دور کا بزرگ مل جائے تو اس کے ہاتھ چومتے ہیں, عقیدت سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا, غوث پاک کا امیر اہل سنت پر خاص فیضان ہے کہ آج شاید ہم قدر نہیں کر رہے, لیکن ہماری آنے والی نسلیں قدر کریں گی اور ہمیں رشک کی نگاہ سے دیکھیں گی کہ انہوں نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے. تو
تو امیر اہل سنت کے وقت اور قلم اور تحریر کی کتنی اہمیت ہے. آپ کے کئی رسائل ہیں، لیکن نماز کے حوالے سے امیر اہل سنت کی سنجیدگی دیکھیں. آپ کی ایک کتاب ہے نماز کے احکام، آپ کا ایک رسالہ ہے فیضان نماز، اور آپ نے ایک اور کتاب لکھی نماز کا طریقہ، ابھی ریسنٹلی یہ شائع ہوئی، آپ نے شاید دیکھی ہو، نماز کا طریقہ. اور نماز کے فضائل اور اس کو چھوڑنے کی وعیدات پر فیضان سنت کا پورا ایک چیپٹر بنایا جس کو کہتے ہیں فیضان نماز. تو یہ 4 کتابیں تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. امیر اہل سنت نے نماز پر اتنا زور دیا کہ 4 کتابیں آپ کی موجود ہیں، اور نیت کریں انشاءاللہ ان 4 کتابوں کو حاصل کریں گے. فیضان نماز، اور چھوٹا پاکٹ سائز رسالہ ہے اس کا بھی نام یہی ہے، نماز کا طریقہ اور نماز کے احکام. اور اسلامی بہنوں کے لیے الگ امیر اہل سنت نے کتاب تحریر فرمائی، اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عبادات کو بجا لانے کا الحمدللہ ایک جو ماحول ملتا ہے وہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، امیر اہل سنت کا صدقہ نصیب فرمائے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجدوں کو آباد کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو ہر طریقہ پرووائڈ کرتی ہے. مسجد کو آباد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مسجد کی بنیاد رکھی جائے. الحمدللہ خدام المساجد کے تحت پورا شعبہ موجود ہے. آپ پیسہ دیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ایصال ثواب جس کے نام پر آپ چاہیں گے انشاءاللہ مسجد کا اسٹرکچر کھڑا ہو جائے گا. مسجد کے لیے جگہ لینی ہے تو دعوت اسلامی نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے. مسجد تعمیر کرنی ہے الحمدللہ موجود ہے. چلتی ہوئی مساجد میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنا ہے الحمدللہ ہزاروں مساجد دعوت اسلامی چلا رہی ہے. ائمہ کی خدمت کرنی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا پورا شعبہ ہے جو ائمہ کو مشارے پیش کرتا ہے. اگر مسجدوں کو آپ نے فزیکلی آباد کرنا ہے تو الحمدللہ مساجد موجود ہے، مدنی قافلے موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی مسجد بھرو تحریک کا جو امیر علیہ سنت نعرہ دیتے ہیں اس کا ہمیں رکن بننے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا آنا، آپ سب کا جمع ہونا، انتظامیہ کا اس محفل کو انعقاد پذیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر، یہاں ہو مان آئے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے. کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. ہوا نہ آخر کے ایک بجرا، تموجے بہر ہو میں ابھرا. دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن. وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے.